میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو یہودی مذہب کی شادی اور اس کی عجیب و غریب رسومات کے بارے میں بتائیں گے۔ یہودیت میں شادی کو مرد اور عورت کے درمیان میں ایک ایسا بندھن تصور کیا جاتا ہے جس میں بذات خود خدا شامل ہوتا ہے۔ گو کہ ان کے یہاں شادی کا واحد مقصد افزائش نسل نہیں، لیکن اس عمل کو افزائش نسل کے ربانی حکم کے پورا کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر جب مرد و عورت شادی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو انہیں یکجا دو قلب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو یہودیوں کی نگاہ میں وہ ایک نامکمل مرد ہے۔ عصر حاضر میں بعض یہودی فرقے ہم جنسی کی شادی کو درست سمجھتے ہیں اور افزائش نسل کے مقصد کو کمتر خیال کرتے ہیں۔ یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام انتہائی پست ہے۔ اس کی وجہ یہ نظریہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا، اس وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے۔ اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی، غیظ یاشی، ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی۔ بائبل میں ہے کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ تمدن عرب میں یہودی معاشرے میں عورت کی حیثیت ان سخت الفاظ میں بیان کی گئی ہے: گھوڑا اچھا ہو یا برا اسے مہم کی ضرورت ہے، اور عورت اچھی ہو یا بری اسے مار کی ضرورت ہے۔ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ یہودیوں کو ان کے مذہبی تعلیمات کے ذریعے یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ جب چاہیں ایک ادنیٰ سی غلطی پر عورت کو گھر سے باہر نکال سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاں کثرت ازدواج کا دستور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قائم رہنے دیا یہاں تک کہ انہوں نے اس کی کوئی حد مقرر نہ کی۔ ایک یہودی مرد بیک وقت کئی عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ یہودی معاشرے کے مطابق شروع سے ہی شادی کے دو مراحل ہیں، یعنی منگنی اور شادی۔ یہ وہ تقریب ہے جب ایک عورت اپنے منگیتر کی بیوی بنتی ہے، پھر وہ عورت اپنے شوہر کے مرنے یا طلاق کے بغیر کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہودیوں میں منگنی تین قسم یا تین طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا منگنی کے طور پر لڑکی کو کچھ رقم دے دیتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کی آپس میں منگنی ہو گئی ہے۔ یہ اب قانوناً ایک دوسرے کے منگیتر ہیں۔ زیادہ تر اس قسم کی منگنی میں پیسے کی بجائے انگوٹھی دی جاتی ہے، جو منگنی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ منگنی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک معاہدہ کر کے لکھ لیتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا معاہدہ ان کی منگنی کی علامت ہوتا ہے۔ منگنی کا تیسرا طریقہ یہودی معاشرے میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ اس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی ملاپ کر لیتے ہیں، یہی ان کی منگنی شمار ہوتی ہے۔ یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے۔ منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ شادی کی رسم سپہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دولہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے۔ ربی ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے، پھر اس گلاس کو دولہا دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں، پھر دولہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے: دیکھو تم اس انگوٹھی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق مرثاہ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو آرامی زبان میں ربی بآواز بلند پڑھتا ہے۔ اس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے، دعا کر کے پھر زوجین کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ خالی گلاس فرش پر رکھ دیا جاتا ہے، جسے دولہا توڑ دیتا ہے اور حاضرین بآواز بلند مزل طوب پکارتے ہیں، جس کا مطلب ہے خوش قسمت۔ یہودیت میں شادی کی رضامندی اس انگوٹھی کی رسم سے ہی معلوم کی جاتی ہے۔ اگر دلہن انگوٹھی پہن لے اور پہننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جوڑ لے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ لڑکی اس شادی پر راضی ہے۔ شادی کا ایک جز یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی ہونے والی بیوی کو خطوبہ یعنی نکاح نامہ دیتا ہے۔ اس خطوبہ کو شادی کا معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نکاح نامہ بیوی کے حقوق کا آئینہ دار ہے، یعنی شوہر کی طرف سے طلاق یا شوہر کی وفات کی صورت میں بیوی کو ضروری پیسے ملیں گے
اور شوہر کی ذمہ داری کو بیان کرتا ہے کہ وہ بیوی کو روٹی، مکان، کپڑا، جسمانی اطمینان دے گا۔ اس کی اس غیر ضروری اہمیت کی بنا پر اسے عبرانی زبان کے بجائے ارامی زبان میں تحریر کیا ہوتا ہے۔ اس وقت پہلا نکاح نامہ بطور معیار بنایا گیا۔ اس وقت یہودیوں کی مادری زبان ارامی ہی ہوا کرتی تھی۔ شادی کے آخر میں 7 خیر کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ رواج ہے کہ شادی کی تقریب شروع ہونے سے پہلے دلہن دولہا کے گرد 7 چکر لگاتی ہے۔ محرم کا تصور تو ہر مذہب میں موجود ہے۔ یہودی چونکہ ایک الامی مذہب ہے، اس لیے اس میں ان عورتوں کا تفصیلاً ذکر ہے جن سے نکاح کرنا ایک یہودی کے لیے ممنوع ہے۔ ان رشتوں کو ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے جن سے نکاح کرنا یہودی شریعت میں ممنوع ہے۔ ماں، بہن، پوتی، نواسی، پھوپھی، ساس، خالہ، چاچی، تائی، بہو، بھابی اور ایک شخص کا 2 بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کرنا اسلام کی طرح یہودیت میں بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہودیت میں زیادہ تر شادیاں یہودیوں یعنی یہودی مرد اور یہودی عورت کے درمیان میں ہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، غیر یہودی عورت سے پیدا ہونے والا بچہ یہودی نہیں ہوتا اگرچہ اس کا باپ یہودی ہو۔ ایک یہودی اپنی خوشی اور خواہشات کی تکمیل کے لیے لاتعداد عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کی بے شمار بیویاں تھیں۔ بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ یہودیوں میں روایتی طور پر شوہر کے فراز میں بیوی کو سہارے کے وسائل فراہم کرنا شامل ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ فراہم کرے، بدلے میں وہ اپنی بیوی کی آمدنی کا بھی مستحق ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کو نان و نفقہ سے آزاد کر سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو اس کی آمدنی اپنے لیے مانگ سکتی ہے، اس لیے اسے استثناء حاصل ہے۔ اس کے لیے جو دستاویز فراہم کی جاتی ہیں اسے کتوبہ یعنی نکاح نامہ کہتے ہیں۔ یہودی روایات میں شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک گھر عطا کرے، مقامی رسومات کے حساب سے اپنی حیثیت کے لحاظ سے اس گھر کو لوازمات ضروریہ سے آراستہ کرے۔ کھانے اور کپڑوں کے علاوہ ازدواجی تعلقات کو عورت کا بنیادی حق کہا جاتا ہے۔ اس فرض کو عبرانی زبان میں اونا کہا جاتا ہے۔ شادی میں جنسی رشتہ عورت کا حق ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ساتھی اس عمل میں حصہ لینے سے انکار کرے تو اس کو سرکش سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا شریک حیات طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی یہودیت کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات۔ یہ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ میرا نام ہے سمیر بدر۔ زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔